سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے، دو بیانات بڑے اہم ہیں۔ جی بی الیکشن کے حوالے سے انتخابی مہم چل رہی ہے جناب، اور وہاں نواز شریف صاحب خطاب کر رہے ہیں، کہیں پر بلاول بھٹو زاری صاحب خطاب کر رہے ہیں۔ دونوں بڑے پارٹی کے سربراہان کہہ لیجئے وہاں موجود ہیں۔ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انتخابی مہم چلانے نہیں دے رہے، ہماری پارٹی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ویسے جو حال کیا ہوا ہے، اس کے بعد پھر نئی پارٹی وہاں رجسٹرڈ کی جا کے ایک ہی انتخابی نشان ہمیں مل جائے اپریل میں، اور پھر مئی میں کہا جا رہا ہے کہ ہماری وہی پتہ نہیں بغیر اس طرح کی کوئی باتیں انہوں نے کی ہیں کہ اس کے بعد وہ پارٹی بھی ختم کر دی گئی ہے، بین کر دیا گیا، یہ اعتراض کر دیا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو پی ٹی آئی کا یہ پوائنٹ آف ویو کہ جی اسد کیسر صاحب کو نہیں دیا گیا، سعد رفیق صاحب بھی اس فلائٹ سے جا رہے تھے، وہ بھی نہیں پہنچ سکے۔ جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیے بعد میں تو پہنچ گئے خواجہ سعد رفیق، اس دن اس لیے نہیں پہنچ سکے کہ اسد کیسر صاحب کو روکنا تھا بقول ان کے، اس لیے ٹریفک جام اور سارا کچھ ہوا اور وہ نہیں پہنچ سکے۔ دو لوگ انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ اچھا، ان دونوں میں ایک بات بڑی زبردست ہے جس پر میں آج بات کروں گا سب سے پہلے، وہ ہے کہ نواز شریف صاحب وہاں جا کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا اور مجھے کیوں جیلوں میں ڈالا، یہ جس طرح گزشتہ روز میں نے بات کی تھی۔ لیکن تیسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب گلگت بلتستان میں اگر آج ترقی نہیں ہوئی، اگر گلگت بلتستان میں آج بجلی نہیں ہے، گلگت بلتستان کی آج سڑکیں خراب ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہیں، گیس نہیں ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں اس میں قصور یہ ہے کہ ہماری حکومت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ پہلے تو سوال یہ کر رہے ہیں۔ پھر بلاول بھٹو زاری صاحب نے بھی یہ بات غالباً پک کر لی ان کی، انہوں نے کہا کہ جی زرداری صاحب کی حکومت سازش کے تحت ختم نہ کی ہوتی تو پھر وہاں ڈیم بھی بن چکا ہوتا، ترقی بھی ہو چکی ہوتی۔ اب دونوں بڑی جماعتیں گزشتہ 55 سال سے ایک کی حکومت کبھی دوسرے کی حکومت کبھی تیسرے، ان دونوں کی حکومتیں رہتی تھیں۔ 3 بار وزیر اعظم نواز شریف صاحب رہے ہیں، 2 بار شہباز شریف صاحب بن چکے، 2 بار محترمہ بینظیر بھٹو حکومت میں، پھر گیلانی صاحب حکومت میں، پیپلز پارٹی کے وفاق میں حکومت تھی۔ 3 باریاں لینے کے، 4 باریاں لینے کے باوجود یہ کس پر ملبہ ڈالیں گے کہ آج اگر گلگت بلتستان میں ترقی نہیں ہے، جو یہ بہت بڑے جمہوریت کے حامی ہیں سارے، اور کہتے ہیں جی جمہوریت وار ہونی چاہیے ورنہ جمہوریت وار اگر رہیں گے تو بہت ترقی پاکستان کر لے گا، آمریت نہیں آنی چاہیے۔ تو بھائی یہ جمہوری دوروں کی میں بات کر رہا ہوں، آپ دونوں کس سے کہہ رہے ہیں کہ ترقی نہیں ہوئی گلگت بلتستان میں؟ آپ ہی لوگ تو حکومت میں تھے، نواز شریف تھے یا محترمہ تھی، شہباز شریف صاحب تھے یا زرداری صاحب تھے، آج بھی زرداری صاحب موجود ہیں ایز اے پریزیڈنٹ، آج بھی نون لیگ کی حکومت ہے، اور آپ دونوں وہاں جا کے کسے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں کے پاس جو بھی ماسٹر مائنڈ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے وزراء جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں معیشت کو سمجھنے کے، جو ملک چلانے کا کہتے ہیں ہم سے زیادہ تجربہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور کچھ بھی ہو لولی لنگڑی جمہوریت آمریت سے بہتر ہوتی، اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں وہ صرف باتیں ہیں، نہ آپ کے پاس ویژن ہے، نہ آپ کے پاس سوچنے سمجھنے کی اس حد تک صلاحیت ہے کہ گلگت بلتستان ترقی کر لیتا۔ آپ کس پہ الزام لگائیں گے؟ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا بلاول بھٹو صاحب کس سے کہہ رہے ہیں کہ ترقی نہیں ہے؟ آج سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، آج یہاں گیس نہیں ہے، آج یہاں روزگار نہیں ہے۔ کس دور میں تھا یہ سب کچھ؟ آپ ہی لوگ حکومت میں رہے ہیں۔ پھر جب کوئی شخص یہ بات کرتا ہے کہ جناب آپ لوگوں سے نہیں کچھ ہو رہا، اس سے بہتر یہ ہے کہ متعلقہ وزارتوں کے لیے کچھ ٹیکنوکریٹس لیے آئے جائیں، ٹیکنوکریٹس کا نظام قائم کر دیں تو شاید پاکستان آگے چلا جائے۔ اب یہی ایک اب فارمولہ رہ گیا ہے کہ ٹیکنوکریٹس میدان میں آئیں، ان کو اچھے لوگوں کو رکھ کر کے پاکستان کو آگے بڑھا جائے۔ دیکھیے ہمیں ان باتوں سے دلچسپی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے، ہمیں دلچسپی پاکستان سے ہے۔ ہم کہتے ہیں پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے، نہ عوام کو کوئی ان چیزوں سے دلچسپی ہے کہ نواز شریف کا چہرہ ہو یا خان صاحب کا ہو یا بلاول کا ہو۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں روزگار ملنا چاہیے، میرے ملک کی ترقی ہونی چاہیے، ہماری سڑکیں بننی چاہیے، ہماری بے روزگاری ختم ہونی چاہیے، لا قانونیت ختم ہونی چاہیے۔ بھائی ان سیاسی جماعتوں کا کیا اچار ڈالنا ہے اگر اقتدار میں آئیں اور کچھ نہ کر سکیں؟ الٹا کھڑے ہو کے 3 4 باریاں لینے کے بعد، 30 سال حکومت کرنے کے بعد کھڑے ہو کے الٹا عوام سے پوچھ رہے ہوں کہ جناب آپ بتائیے آج کیوں ترقی نہیں ہے آپ کے یہاں؟ پھر اگر کوئی یہ بات کر دے کہ جی ٹیکنوکریٹس کو آنا چاہیے، یہ سب فیل ہو چکے ہیں، تو پھر کہا جاتا ہے سعادت امان صاحب سینیٹر ہیں پیپلز پارٹی، کل وہ دھمکی دے رہے تھے کہ جناب یہ جو بات کر رہا ہے، جو بھی شخص بھی بات کرے گا اس کو پتہ ہونا چاہیے آئین اور قانون کا، کس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس پہ تو کیس ہو سکتا ہے اور اس کو اندر بھی کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یار پاکستان سب سے پہلے ہے، سب سے پہلے پاکستان ہے۔ آپ بھی دعوے پاکستان کو ترقی کے کرتے ہیں، آپ لوگ بھی جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں بتاتے ہیں کہ ملک ترقی نہیں کر رہا، ہم آ گئے اقتدار میں تو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں گے۔ تو ان دونوں کے بیانات سے لوگ یقین کریں، سوشل میڈیا دیکھیے آپ، ہنس رہے ہیں لوگ، اور جو ذی شعور لوگ ہیں، جو معیشت کو جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں ان تمام چیزوں کو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹیکنوکریٹس آگے آئیں، ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنے،
پھر دیکھیے گا پاکستان کس طرح ترقی کرتا ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں کو آزما چکے ہیں جمہوری جماعتوں کو، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ. یار آج بھی اگر یہ صرف جی بی کی بات نہیں کر رہا، کراچی دیکھ لیجیے کیا حال کیا ہوا ہے، پورے سندھ کا دیکھ لیجیے، کہ پورے کے پی کے کا حال دیکھ لیجیے. کے پی کے پہ تو بات کم کری جاتی ہے. یہاں مسلسل تیسری حکومت ہے پی ٹی آئی کی، کیا کر لیا پی ٹی آئی نے وہاں؟ کوئی دو چار کام گنوائے نا عوام کے سامنے آ کر کے، سوائے اس کے کہ جی اسلام آباد کی جانب چڑھائی کر دیں گے اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور خان اور فلاں. عوام کا کوئی پوچھنے کو تیار نہیں. تو اب آخری سسٹم یہی رہ گیا ہے جس پہ لوگ بہت بات کر رہے ہیں آج کل اس سسٹم پہ، کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت آئے گی، دیکھیے گا پھر کس طرح کام ہوتا ہے، کیونکہ ان سب کو آزما چکے ہیں.